اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات کے متعلق اور حضرت ابو طالب کے آپ کی کفالت کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے گزشتہ کل کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی آپ کی ولادت باسعادت اور اس کے متعلق واقعات اور اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا آپ کو دودھ پلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ہاں ٹھہرنا اس کے متعلق پڑھا تھا، اور شق صدر کی حکمتوں کے متعلق پڑھا کہ شق صدر کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کتنی مرتبہ پیش آیا اس کے متعلق پڑھا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے شق صدر کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ آپ کے والدہ ماجدہ آپ کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور ہمیشہ آپ کو نظروں کے سامنے رکھتی اور آپ سے کبھی جدا نہیں کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے گھر واپس جب آ چکے آمینہ کے پاس، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے دادا ہر وقت آپ پر جان چھڑکتے اور آپ کی ہر بات کا خیال رکھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو ایک دفعہ جناب آمینہ آپ کو ساتھ لے کر یثرب گئی۔ ان کے ساتھ ان کی باندی ایمن بھی تھی۔ یثرب میں جناب آمینہ عبد المطلب کے نانیہال میں ٹھہرے۔ یثرب میں کچھ یہودی عالموں نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے متعلق نئی خبریں دینے لگے۔ بعد میں یہ خبریں سارے یثرب یعنی مدینہ میں پھیل گئی اور یہودی عالموں کی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آنے لگی۔ ایک روز کچھ یہودی راہب اور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور اس شہر یعنی یثرب کی جانب وہ ہجرت کرے گا۔ کچھ دن یثرب میں ٹھہر کر جناب آمینہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس مکہ روانہ ہوئی، مگر یثرب سے چل کر جب وہ ابوا کے مقام پر پہنچی تو اچانک بیمار ہو گئی۔ پھر یہ بیماری ہی ان کی موت کا پیغام بن گئی۔ جناب آمینہ نے یہاں اپنے وطن اور رشتہ داروں سے دور بے کسی کی حالت میں جان دے دی، بالکل اسی طرح جیسے چند سال پہلے ان کے شوہر جناب عبداللہ کا سفر کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایمن نے وہی ابوا کے مقام پر جناب آمینہ کو دفن کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے واپس مکہ آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا تو اب حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پرورش اور تربیت اپنے ذمے لے لی، اور عبد المطلب آپ سے بے حد محبت کرتے اور ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ چاہتے تھے اور گھر میں آپ کی خبرگیری کے لیے ایمن کو رکھا۔ ایمن آپ کی دیکھ بھال کرتی اور خبرگیری کرتی۔ آپ عبد المطلب نے ایمن کو فرمایا اور اکثر ان کو تاکید کرتے تھے کہ میرے بیٹے کی طرف سے کبھی بے پرواہی مت کرنا۔ اس طرح آپ اپنے دادا کی شفقت اور محبت کی وجہ سے اپنے والدہ کا غم بھول گئے تھے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتی، مگر جب آپ آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔
2 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایمن کہتی ہے کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت پوچھا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر قوم کے عالم اور کاہن آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے نبیوں کی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلاں زمانے میں اور فلاں جگہ ایک زبردست نبی ظاہر ہوں گے جو ساری دنیا کے لیے خدا تعالیٰ کا پیغام لائیں گے، اور ان میں سے بہت سے تو عالم ایسے تھے جو آپ کا انتظار کر رہے تھے اور تمنا کر رہے تھے کہ اس آخری نبی کی شریعت پر چلے، لیکن کچھ کاہن ایسے تھے جو آپ کے ظہور سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے آنے کے بعد ان کی عزت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ میں وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے جب بھی کوئی کاہن اور عالم آپ کو دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا تھا کہ آپ ہی وہی آخری نبی ہیں جن کی خبریں سب دیتے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ داعیہ حلیمہ عکاظ کے میلے میں گئی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، اس لیے وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میلے میں ایک بہت بڑا کاہن آیا ہوا تھا۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کا حال بتایا کرتا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ایک دم چیخنے لگا کہ قریش کے لوگوں، قریش کی جماعت! لوگ ایک دم اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ کاہن نے کہا، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس بچے کو فوراً قتل کر دو۔ داعیہ حلیمہ نے جو یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چپکے سے نکل گئی اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قریشیوں نے کاہن سے پوچھا کہ وہ کون لڑکا ہے، کہاں ہے؟ کاہن نے کہا کہ وہ ابھی تو یہاں تھا۔ قریشی بغیر سمجھے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے کاہن سے کہا، یہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر اس کو ہم کس وجہ سے قتل کر دیں؟ کاہن نے کہا کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہارے خداؤں، بتوں اور دین کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اب لوگوں نے وہاں آپ کو بہت تلاش کیا، مگر اس وقت تک حلیمہ آپ کو لے کر کہیں کہ کہیں پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ قبیلے بنی مدلج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کی تربیت میں تھے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجیے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدم کے جو نشان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے اس بچے کا ہے۔ اور اسی طرح کی دوسری باتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے سب گھر والے آپ کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب تک آپ داعیہ حلیمہ کے پاس رہے تو وہ خود اور ان کے شوہر جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کرتے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کے پاس آ گئے۔ جناب آمنہ ہر وقت آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی، کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ آپ بہت ہی خاص اور نرالے اوصاف رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت آپ کا خاص خیال رکھتی۔ مگر بہت ہی تھوڑے عرصے میں وہ انتقال کر گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں آ گئے۔ عبد المطلب کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، وہ ہر وقت آپ کی دلداری کرتے، کسی وقت بھی آپ کو اپنے سے الگ نہ کرتے، جہاں جاتے آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں میں سے کسی کے سپرد کر جائے، تاکہ آپ کی
کی طرف سے مطمئن ہو جائے۔ عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے، ان میں سے 2 لڑکے ابو طالب اور زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص لگاؤ تھا اور محبت تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے زیادہ مانوس تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا کہ اب وہ آپ کی تربیت اور دیکھ بھال کرے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ ابو طالب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس تھے، ادھر یہ کہ ان کے اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ اور زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے اولاد جب کھانا کھانے بیٹھتے تو ان میں سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے کہ کھانا تھوڑا ہی ہوتا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے تو ان سب نے دیکھا کہ جس دن آپ کے سب کے ساتھ آپ بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو ہر ایک کا پیٹ بھر جاتا، اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھتے، کوئی بات ایسی نہ ہونے دیتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ رات کو بھی اپنے پاس سلاتے، غرض و بات میں آپ کے آرام اور خوشی کا خیال رکھتے اور آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ ایک خوبصورت اور وجیح نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ اس تھوڑی سی عمر میں ہی آپ کی ہر بات ایسی تھی کہ جسے دیکھ کر سب تعجب کرتے تھے اور آپ کی عزت کرنے میں مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کی چال ڈھال اور آپ کے طریقے ایسے تھے جیسے بڑی عمر والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جب کہیں بچے کھیلتے ہوئے اور آپ بھی وہاں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ کھیلتے بلکہ اکثر صرف دور سے دیکھتے رہتے، ان کے ساتھ نہ کھیلتے۔ اس عمر میں آپ کی عادت تھی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے اور تنہائی میں بیٹھتے، نہ کبھی کسی سے لڑتے اور نہ کسی کو برا کہتے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوتا، یہی وجہ تھی کہ اب ان کے دل میں آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی پیدا ہو گئی۔ اب وہ آپ سے بات چیت کرتے تو اس طرح نہیں جیسے عام بچوں سے کرتے، بلکہ اس طرح بات کرتے جیسے کسی بڑے اور تجربہ کار آدمی سے کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک دفعہ ابو طالب کو شام کا سفر پیش آیا۔ ملک شام کا سفر پیش آیا۔ وہ تجارت کے لیے ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ جب چلنے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب لے جانے کے لیے پہلے رضامند نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد تیار ہو گئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ مبارک قافلہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں کئی جگہ ٹھہرتا ہوا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز یہ قافلہ ملک شام کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک سرحدی شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا۔ قریش کے قافلے اکثر یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس قافلے نے بھی یہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اس کے سامنے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے مذہبی پیشوا اور عالم رہتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ قریشی قافلے یہاں اکثر ٹھہرا کرتے تھے، مگر بحیرہ راہب کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس دفعہ بھی یہ قافلہ یہاں آ کر ٹھہر گیا۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی وقت قافلے میں بحیرہ کا قاصد آیا۔ اس نے آ کر بحیرہ کی طرف سے یہ پیغام بھیجا: قریشیوں،
میں نے آپ کی دعوت کے لیے کھانا تیار کرایا ہے، اس لیے آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائے، مگر ہر چھوٹا بڑا آئے، کوئی آدمی رہ نہ جائے۔ قریشیوں کو اس دعوت پر بہت حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اس جگہ ٹھہرتے آئے ہوئے تھے، مگر بحیرہ راہب نے کبھی ان کی دعوت نہیں کی، اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ آج کیا خاص بات ہوئی جو راہب نے ہماری دعوت کی۔ غرض یہی سوچتے ہوئے سب قافلے والے عبادتگاہ میں راہب کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ بچے ہیں، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں۔ جب یہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ایک قریشی نے بحیرہ سے کہا، بحیرہ، آج آپ نے بالکل نئی بات کی، ہم یہاں اکثر گزرا کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ہماری دعوت نہیں کی، پھر آج یہ کیا نئی بات ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے، اس لیے ہمارے مہمان ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کے اعزاز میں آپ کی میزبانی کروں۔ بحیرہ نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں اور یہ جانتے تھے کہ اب دنیا کے آخری امت کے نبی آنے والے ہیں۔ اس دفعہ جب قریشی قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ایک قافلے والے پر مستقل سایہ کیے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب راہب نے دیکھا کہ یہ بادل ایک نوجوان لڑکے پر سایہ کیے ہوئے ہے، پھر وہ نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو بدلی درخت پر آ گئی۔ بحیرہ نے اس نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ ان پر ایک بادل سایہ کیے ہوں گا، اس لیے انہوں نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے سب قافلے والوں کی دعوت کی تاکہ خدا کے رسول کو جب قریب سے دیکھے۔ چنانچہ جب لوگ آ گئے تو بحیرہ نے ان سب پر الگ الگ نظر ڈالی، مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ نشانی نظر نہ آئی۔ اس لیے راہب نے پھر قریشیوں سے کہا، قریشیوں، آپ میں سے کوئی رہا تو نہیں؟ قافلے والوں نے بتایا کہ ہم سب ہی آ گئے، صرف ایک بچے کو چھوڑ آئے ہیں، وہ کم عمر ہے، اس لیے ہم نے ساتھ لانا ضروری نہیں سمجھا۔ مگر راہب نے پھر اصرار کیا کہ کوئی بھی غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حارث جا کر حضور کو بھی لے آئے۔ راہب نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو اس بادل کا سایہ آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھی جو انہوں نے پیغمبر آخر الزماں کے متعلق اپنی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھانے کے بعد واپس جانے لگے تو بحیرہ راہب جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم، آپ میری باتوں کا جواب ضرور دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ کے نام پر مجھ سے کچھ مت پوچھیے، خدا کی قسم ان سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی چیز نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ تب پھر آپ کو خدا کی قسم میرے باتوں کا جواب دیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ کو اجازت دی کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھی۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، مزاج، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کے متعلق سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ کی ہر بات کا جواب دیتے رہے اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے بتا دیتے تھے۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنتے اور اپنے دل میں تصدیق کرتے کہ کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہے۔ آخر میں بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کھولی اور مہر نبوت کو زیارت کی جو دو مونڈوں کے درمیان میں تھی۔ بحیرہ نے فوراً اس کو بوسہ دیا
اس کے بعد بحیرہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، ان سے پوچھنے لگے یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے انکار میں گردن ہلا کر کہا ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس بچے کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو بہت حیرت ہوئی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا اور ان کے باپ؟ ابو طالب نے کہا ان کے باپ کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ راہب نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو؟ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ ابو طالب نے بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تب بحیرہ نے ابو طالب سے کہا سچ کہتے ہو؟ بس اب جاؤ اور اپنے بھتیجے کو فوراً ان کے وطن پہنچا دو، مگر ان کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر ان کی نظر پڑ گئی، وہ میری طرح ان کو پہچان گئے تو ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے یہ تمہارا بھتیجا نہایت عظیم اور اونچے مرتبے کا انسان ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میں نے تمہیں نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، بس اب فوراً انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب خود بھی دیکھتے رہے کہ ان کے بھتیجے عام بچوں سے نہیں تھے، بلکہ وہ بہت ہی خاص خوبیوں کے مالک، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ بحیرہ راہب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب آگے نہیں گئے، بلکہ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 12 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزرتا تھا۔ اس عمر میں سب بچے کھیل کود میں اپنا وقت خراب کرتے ہیں، مگر آپ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ آپ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت برباد اور خراب نہیں کرتے، بلکہ آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں بھی سب سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ آپ تنہائی میں خاموش بیٹھ جائیں اور اس کائنات اور ایک ایک ذرے پر غور فرمائے اور پھر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ کیا ان پتھروں کی بے جان تصویروں میں، یا ایسی ذات جو نظروں سے اوجھل ہے اور ہر جگہ موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ پتھر اور ان بتوں میں کوئی طاقت ہے، کسی کو مارنے یا جلانے کی، بیمار ڈالنے کی یا صحت دینے کی، بھوکا مارنے کی یا روزی دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بچپن ہی سے یقین پیدا ہو گیا تھا کہ بت، یہ تصویریں، یہ لات و عزیٰ، یہ حبل کی مورتیاں لغو و بے اصل ہے، بیکار ہے، بے جان ہے، یہ خود اپنے نفع اور نقصان سے بے بس ہے۔ آدمی کے ہاتھ سے گڑھی ہوئی یہ تصویریں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ انہی بے جان مورتیوں کو پوجتے ہیں اور ان بے بس اور من گھڑت تصویروں کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ سب سے بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، آقا اور غلام انہی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سب ان پتھروں کو ٹکڑے ہی سمجھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کا دل ان لات و عزیٰ کے خلاف غصے اور نفرت سے بھر جاتا۔ آپ کا قلب گواہی دیتا کہ یہ سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، مگر سیدھا راستہ کون سا ہے، کدھر ہے؟ آپ تنہائیوں میں خاموش بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے۔ اس وقت مکہ ساری برائیوں کا اڈا بنا ہوا تھا۔ کوئی برائی اور خراب عادت ایسی نہیں تھی جو مکے والوں میں نہ ہو۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل و غارت کرنا ان سب کے پسندیدہ کام تھے۔ اس لیے جب بچے اپنے بڑوں کو ان برائیوں میں دیکھتے تو وہ خود بھی بچپن ہی سے سب کرنے لگتے۔ مگر مکہ والے جب دیکھتے تو حیرت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے، نہ ان کے ساتھ کھیلتے، بلکہ اس بچپن میں آپ اپنا وقت اس طرح گزار رہے ہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ گزارا کرتے ہیں۔ بڑوں کا ادب اور عزت کرتے ہیں اور چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا لڑکپن بھی ہر برائی سے پاک گزرا، شرافت اور نیک نامی کے ساتھ، پارسائی اور بزرگی کے ساتھ۔ پھر اسی عمر میں آپ نے بکریاں چرانی شروع کر دی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکریاں سپرد کریں اور آپ انہیں لے کر جنگل میں چلے جاتے۔
وہاں دن بھر بکریاں چرتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی فرماتے رہتے۔ لوگ آپ کے اخلاق اور عادتوں کو دیکھتے، پھر آپ کی عمر کا خیال کرتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاکیزگی کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست احترام پیدا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نیکی اور شرافت نے سارے مکے میں آپ کی محبت اور عزت پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کا نام امین، امانت دار رکھ دیا اور آپ کو اسی نام سے پکارنے لگے۔ اس زمانے میں مکے کے قریب ہر سال کچھ میلے ہوا کرتے تھے جن میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے اور دور دور کے تاجر اس میں دکانیں لگاتے آتے تھے۔ ان میلوں میں ایک مشہور میلے کا نام عکاظ تھا۔ ان میں سب قبیلوں کے لوگ آتے اور اپنے ساتھ ساتھ ایسے شعر لے کر آتے جن میں اپنی اور اپنے خاندانوں کی بڑھائیاں ہوتی تھی۔ عکاظ میں آ کر یہ لوگ جتے بنا کر بیٹھتے اور نظمیں پڑھتے اور انہی بڑھائیوں کی وجہ سے کبھی کبھی ان میں آپس میں زبردست لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ عکاظ کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی اور ان میں سے ایک مارا گیا۔ مرنے والا آدمی قبیلے بنو قیس کا تھا اور مارنے والا قبیلے بنو کنانہ کا تھا۔ پھر بات پھیلی تو معاملہ بہت بڑھ گیا اور خود قبیلے بنو قیس اور بنو کنانہ کے درمیان زبردست جنگیں ہوئی۔ ایک دفعہ بنو قیس نے ذی قعدہ کے مہینے میں بنو کنانہ پر حملہ کر دیا۔ اس پر سارے عربوں کو بہت رنج ہوا، اس واسطے کہ اس زمانے میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں لڑائی جھگڑا بالکل حرام تھا۔ ان مہینوں کو عرب اشہر حرم کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں بڑی چلتی ہوئی جنگیں رک جایا کرتی تھی، مگر بنو قیس نے اس دفعہ جوش میں آ کر اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اسی میں بنو کنانہ پر حملہ کر دیا۔ اس لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا، یعنی گناہ اور سرکشی والی جنگ۔ مگر جنگ کو بڑھنے سے پہلے لوگوں نے بھی بچاؤ کر کے کم کر دیا اور لڑائی رک گئی۔ قریش کا اس جنگ سے یہ تعلق تھا کہ بنو کنانہ کے معاہدہ بردار تھے، یعنی آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے بلکہ جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس لیے قریش بنو کنانہ کو مدد دے رہے تھے۔ چند سال میں شوال کے بعد مہینے میں بنو قیس نے بنو کنانہ پر حملہ کیا اور اب کہ انہوں نے قریش پر بھی چڑھائی کر دی۔ اس پر قریش بھی بھڑک اٹھے، انہوں نے فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس لڑائی میں شرکت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ آپ بھی قبیلہ قریش کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ اس میں آپ کے سب چچا شریک تھے۔ اگرچہ حرب فجار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا بلکہ صرف اپنے چچاؤں کی حفاظت فرماتے رہے، اور اس طرح یہ پہلا معرکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم واقعہ حلف الفضول ہے، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ یہ ایک عہد نامہ تھا جس میں قریشیوں نے عہد کیے تھے اور قسمیں کھائی تھی کہ اگر مکے میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہمیشہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائیں گی، مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جائے گا، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حلف مکے کے ایک بڑے سردار عبداللہ ابن جدعان تیمی کے گھر ہوا تھا، اور اس مجلس میں بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب، بنی اسد، بنی زہرہ، بنی تمیم ابن مرہ شریک ہوئے تھے، اور ان سب خاندانوں نے مل کر یہ حلف کیا تھا، اور اس کا نام حلف الفضول رکھا۔ اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ معاملہ مظلوموں اور مصیبت زدوں کی مدد کا تھا، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور مصیبت زدوں کے دکھ درد میں کام آتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر اس مجلس میں حصہ لیا۔ ہم نے آج کے سبق میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ اور دادا عبد المطلب کی وفات کے متعلق پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی کفالت میں جانے کے متعلق پڑھا۔ پھر ان کے ساتھ ملک شام کے سفر اور بحیرہ راہب کے ملنے کے واقعے کو پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے مکہ میں حرب فجار یعنی فسوق اور گناہوں کی جنگ اس کے متعلق پڑھا۔ پھر حلف الفضول معاہدے کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح فرمانے کے متعلق پڑھیں گے۔